السلام علیکم۔ آج کی ہماری لیکچر اسائنمنٹ لا گیٹ کینڈیڈیٹس کے لیے ہے اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے۔ اس سے پہلے ہم 3 لیکچرز اپڈیٹ کر چکے ہیں۔ لیکچر کرمنل پروسیجر کوڈ پہ 2 پارٹس میں اور پی پی سی اینڈ سی پی سی۔ آج ہمارا 4واں لیکچر ہے اور یہ کانسٹیٹیوشن ہسٹری آف پاکستان اینڈ کانسٹیٹیوشن آف 1973 پہ ہے۔ اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ہسٹری ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے، لیکن کانسٹیٹیوشن ہسٹری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ یہ جو لا گیٹ کا سلیبس ہے کانسٹیٹیوشنل لا کا، وہ کانسٹیٹیوشن 1973 کے اندر اس کے کچھ چیپٹرز رکھے گئے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن ہسٹری آف پاکستان کے اندر اس کی ہسٹری جو ہے وہ ورچولی اسٹارٹ تو 1947 سے ہوتی ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن آیا وہ 1956 کا تھا۔ تو اس سے پہلے ہمارے پاس لاز کیسے گورن ہوتے تھے اور کون سا کانسٹیٹیوشن تھا، اور سسٹم کے اندر جو رولنگ پارٹی تھی وہ کس لا کے اندر گورن کرتی تھی اور ایز اے کانسٹیٹیوشن یوز کرتی تھی، وہ ہمارے اس کے لیکچر اسائنمنٹ کے اندر ہے۔ تو پاکستان تو 1947 کے اندر وجود میں آیا، اور جب پاکستان 1947 میں آیا وجود میں تو اس وقت ہمارے پاس جو برٹش کا انیکٹڈ لا تھا وہ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، اور یہ ایکٹ ہمارے پاس کام کرتا تھا ایز اے کانسٹیٹیوشنل لا، اور یہ اٹ واز ون آف دا لانگیسٹ برٹش ایکٹ آف پارلیمنٹ، جس کے اندر 321 سیکشنز تھے اور 2 شیڈولز تھے۔ یہ فیڈرل ٹائپ کا ایکٹ تھا، اور جس کے اندر جو پاورز سارے رکھے گئے تھے وہ فیڈریشن کے پاس تھے، پراونسز کے پاس نہیں تھے۔ لیکن چونکہ 1947 میں جب 2 کنٹریز وجود میں آئے، انڈیا اور پاکستان، تو اس وقت ایک اور اسٹیٹیوٹ انیکٹ کیا گیا جس کا نام تھا دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، اور اس اسٹیٹیوٹ کے اندر 2 کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کریٹ کی گئی تھی۔ مینس کانسٹیٹیوٹ اسمبلی مینس دی گروپ دیٹ ہیز پاور ٹو چینج دی کانسٹیٹیوشن۔ چونکہ ہمارے پاس جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ 1935 تھا، اور وہ کانسٹیٹیوشن ہماری ریکوائرمنٹس کے اندر فلفل نہیں ہو رہا تھا، مکمل ریکوائرمنٹس کے اندر کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اسٹیٹس یعنی کنٹریز کے لیے تھا، پاکستان کے لیے اور انڈیا کے لیے، چونکہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے اندر ایک پروویژن رکھا گیا کہ بھائی یہ جو ایچ کنٹری ہے پاکستان اور انڈیا، وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی اپنی جو ہے وہ خود بنائیں گی، تو یہ لا میکنگ ہوگی اس کے اندر، اور اس کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو فل پاورز ہوں گے، تو آپ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فریم کر دیں۔ اچھا، جب تک وہ کانسٹیٹیوشن فریم ہو اور اس کا وجود میں آنا ہو، تب تک یہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اس کو انٹرم کانسٹیٹیوشن کی لیول دی گئی، اور اس کو اپلیکیشن دی گئی فار بوتھ پاکستان اینڈ انڈیا۔ حالانکہ 2 سیپریٹ انڈیپینڈنٹ کنٹریز تھے 1947 کے بعد، لیکن دونوں کنٹریز کے اندر جو کامن لا اپلیکابل تھا وہ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ اور بعد میں پھر جب یہ پاکستان آیا انڈیپینڈنٹ، اس کا اسٹیٹس ہو گیا اور ہماری کابینٹ بنی، وزیر اعظم پرائم منسٹر آف پاکستان بنا، قائد اعظم محمد علی جناح کو ایز اے گورنر جنرل جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس کے اندر پھر یہ آبجیکٹو ریزولوشنز جو ہیں وہ اس کے اندر دیے گئے۔ آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان ورچولی ایک اسلامک اسٹیٹ تھا، اور اسلامک اسٹیٹ کے اندر ہمارا جو کلچر تھا یا سویلائزیشن تھی یا جو بھی ہمارا نامن کلچر تھا، تو اس کے اندر ہم وہ مینٹین نہیں کر سکتے تھے،
جو انڈین گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے اندر تھا، تو مین فیچرز جو آبجیکٹو ریزولوشنز کے تھے کہ اس کے اندر جو اسلامک ڈیموکریسی انٹروڈیوس کی گئی، اور اس کے اندر یہ اختیار دیا گیا کہ مسلمان اپنی زندگی کس طرح سے گزاریں، اور نان مسلم مینارٹیز کو بھی پروٹیکشن دیا گیا کہ بھائی آپ کو اپنے ریلیجن کا فریڈم ہے، اور آپ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر سکتے ہیں، اور جو آپ کا کلچر ہے وہ مینٹین کریں، جو بھی آپ کے ڈیز ہیں وہ سیلیبریٹ کریں، تو اس کے اندر آپ کو مکمل ایک اختیار ہے۔ اور اس کے اندر جو ایک پرنسپل تھا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، وہ بھی متعارف کرایا گیا۔ تو یہ اس کے آبجیکٹو ریزولوشن کے سیلنٹ فیچرز تھے جو اس کے اندر انٹرم کانسٹیٹیوشن یا جو اس کے آبجیکٹ ریزولوشن کانسٹیٹیوشن بننے سے پہلے لیاقت علی خان جب پرائم منسٹر آف پاکستان تھا اس کے اندر انٹروڈیوس کیے گئے۔ اچھا، ابھی جو ہمارا آگے بڑھنا تھا اسٹیپ تھا کہ بھائی کانسٹیٹیوشن بنے، تو ایک مولوی تمیز الدین جو تھا وہ ایک اس کی سربراہی میں، وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی سے اس کی وابستگی تھی، وہ ایک انٹرم رپورٹ اس نے پیش کی 1950 کے اندر کہ بھائی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، لیکن وہ فائنلائز نہیں ہو سکا کیونکہ گورنر جنرل غلام محمد نے 28 مئی 1955 کو جو یہ اسمبلی تھی، کانسٹیٹیوٹیڈ اسمبلی تھی، وہ ڈیزالو کر دی تھی۔ اچھا، اس ریزولوشن کے بعد 28 مئی 1955 کو جو ہے نیکسٹ سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کانسٹیٹیوٹ ہوئی، جس نے کانسٹیٹیوشن دیا 1956 کا۔ تو ہمارے پاس جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن آیا اس کنٹری کے اندر وہ آیا 1956 کو۔ تو اس کی بیک گراؤنڈ کے ہسٹری میں جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پہلے ہمارے پاس کون سا لا تھا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا، پھر انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 آیا، اس کے بعد 1949 کے اندر جو ہے ہم نے آبجیکٹو ریزولوشنز دیے، پھر 1955 میں ہم نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی مولوی تمیز الدین خان کی سربراہی میں، اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے کیبنٹ کی جو وہ کمیٹی بنی اور اس نے 1956 کا مکمل کانسٹیٹیوشن دیا۔ ابھی یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ انفورسمنٹ اس کانسٹیٹیوشن کو ملی 23 مارچ 1956 سے، کیونکہ 23 مارچ 1956 کی ہمارے پاس ایک ایفیکیسی تھی، کیونکہ ایک قرارداد پاکستان اس ڈیٹ پہ منظور ہوا تھا۔ تو 23 مارچ 1956 کو جب فرسٹ کانسٹیٹیوشن ہمارا آیا تو اس کو ریپبلک ڈے کے نام سے اس کو ڈسٹنگوش کیا گیا۔ چودھری محمد علی ہی واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف دا کنٹری، اینڈ یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا پریزیڈنشل فارم کا تھا، اور سارے جو بھی پاورز تھے وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھے، پرائم منسٹر یا جو بھی اسمبلی تھی اس کے پاس اتنا پاور جو ہے نہیں تھا۔ یہ کانسٹیٹیوشن بھی فیل ہو گیا۔ فیلیور کا جو ہے وہ اس کا کاز یہ تھا کہ ڈسٹریبیوشن آف دی پاور صحیح نہیں تھی، اور الیکشن بھی اس کے اندر نہیں ہوئے، یعنی کانسٹیٹیوشن تو بنا، نہ الیکشن ہوئی، نہ ڈسٹریبیوشن آف پاور ہوا، اور انسٹیبل کیبنٹ تھی جس کے اندر فریکوینٹ چینج ہو رہی تھی، کبھی ایک منسٹر آیا پھر 2 دن کے بعد اس کو چینج کر دیا گیا۔ تو یہ ایک اسٹیبل کیبنٹ نہیں تھی، یہ کازز تھے جس کے اندر وہ جو ہے کانسٹیٹیوشن جو ہے 1956 کا فیل ہو گیا۔ تو 1958 کے اندر ایوب خان اس نے پھر ٹیک اوور کر دیا ایز اے مارشل ایڈمنسٹریٹر، اور اس نے پھر 1962 کے اندر ایک اور کانسٹیٹیوشن دیا، اور یہ بھی پریزیڈنشل فارم کا کانسٹیٹیوشن تھا، کیونکہ اس وقت جو کیبنٹ بنتی نہیں تھی اور ملٹری ٹیک اوور تھا۔ 1958 کے بعد یہ ملٹری ٹیک اوور ہوا، اور اس میں یہ سیکنڈ کانسٹیٹیوشن ہوا 1962 کو۔ اور ایوب خان کے جو پاورز تھے جو ایز پر ریکارڈ ہیں، تو آٹوکریسی تھی، اور الیکشنز کے اندر ریگنگ ہوئی بڑی لیول پہ، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ الیکٹ کرایا تھا، ایک ریفرینڈم کا ایک شو کیا گیا، اور ریفرینڈم کے تحت کوئی بوگس ووٹس اس کی کاسٹنگ ہو گئی، اور اس کے اندر اتنی ریگنگ بڑی لیول پہ ہو گئی کہ اس کا جو ہے وہ ایک ریکارڈڈ فیکٹ ہے، اور اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو اس ملک کا
प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया। ही वाज प्रेसिडेंट था जो इसने अपने आप को खुद इलेक्ट कराया। लेकिन उसके काजेस थे फेल्यूर के कि ताशकंद का डिक्लेरेशन मुआहदा वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ उसने किया, और ये जो मार्शल लॉ थी 1962 में उस वक्त इन्फोर्स थी और कोई सिविल कैबिनेट नहीं थी, और उसके अंदर जब 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी फेल हो गया, उसके बाद थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो इस कंट्री में आया वो है 1973 का, और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म का कॉन्स्टिट्यूशन था, और एक सिविल सिलेक्टेड गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और बिल्कुल इट वाज क्वाइट डिफरेंट देन फर्स्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 एंड 1962। अच्छा, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन को नाम दिया गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और उस कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छे इस्लाहात दी। डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन यानी इंट्रोड्यूस किया गया, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया गया, और उसको ये अख्तियार दिए गए कि टू पुट चेक एंड बैलेंस अपॉन द इंस्टीट्यूशंस इवन गवर्नमेंट, के काम क्या हो रहा है उसके अंदर कोर्ट कॉग्निजेंस ले रही थी, और उसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस उसके अंदर नहीं था। और ये unconstitutional abrogation of the constitution through martial law was declared as an act of high treason with death punishment, और उसके अंदर ये शिक लाई गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर कोई भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगा या इसके साथ टेम्परिंग करेगा या टेक ओवर करेगा तो ही विल बी गिल्टी ऑफ द हाई ट्रेजन, और हाई ट्रेजन की जो सजा है वो सजा है मौत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजंस 1973 के अंदर लाए गए। अभी हम 1973 के जो भी चैप्टर्स हैं जो लॉ गेट की सिलेबस में हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल्स 8 to 24, पार्लियामेंट आर्टिकल्स 50 to 89, द जुडिकेचर आर्टिकल्स 170 to 212। ये लॉ गेट की सिलेबस है जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अच्छा, इन द फर्स्ट इंस्टेंस वी विल डिस्कस फंडामेंटल राइट्स। बुनियादी हुकूक क्या हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये जो हमारी स्टेट के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट की हैं हमारे लिए, तो वो उसके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया। हमारा जो भी सिस्टम है, हमारी एजुकेशन है, हमारा ट्रेड है, हमारी असेंबली है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली हमें एक प्रिविलेजेस हैं जो कवर होते हैं फंडामेंटल राइट्स में। और भी जैसे फोर्स्ड लेबर है, या जो फेयर ट्रायल है अक्यूज का, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, या डबल जियोपर्डी है जिसके अंदर दो सेंटेंसेस या दो कन्विक्शन एक ऑफेंस की नहीं होती हैं, तो वो भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। तो हम आपके साथ आर्टिकल्स 8 to 24 जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्टली आर्टिकल 8 कहता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विथ आर इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड। स्टेट अगर कोई लॉ ऐसा इनेक्ट करती है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है, जो डेरोगेटरी हैं, डेफियांस में हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के, वो वाइड है। सपोज कीजिए मार्शल लॉ के दौरान अगर कोई इनेक्टमेंट लॉज की हुई और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स पास किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन को अबेयंस में रखा गया, फ्रीडम ऑफ कोर्ट उसको भी एक रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर इम्पोज की गई, तो ये जो भी लॉज बनाए गए तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन में थे, तो वो लॉज जो हैं वो वाइड है। अभी चूंकि इसकी एक बड़ी कंट्रोवर्सी है कि कुछ लॉज ऐसे हैं जो वाइड तो हैं
جو ملٹری گورنمنٹ کے دوران مارشل لا کے دوران انیکٹ ہوئے، لیکن خود کانسٹیٹیوشن 1973 نے ان کو پروٹیکشن دیا، جیسے مثلا فیملی آرڈیننس ہے 1961، چونکہ یہ تو ایک مارشل لا گورنمنٹ کے اندر یہ اسٹیٹیوٹ جو ہے وہ انیکٹ ہوا، لیکن اس کی لٹیگیشن کچھ اتنی زیادہ ہو گئی اور کورٹس کے اندر ڈیسیشنز آ گئے کہ اس کو ڈسکارڈ کرنا یا اس کو ڈکلیئر کرنا ڈیروگیٹری ٹو دی فنڈامنٹل رائٹس کچھ مشکل تھا، اسی لیے ایسے کافی اسٹیٹیوٹس ہیں جن کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے، اور جب کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہوا تو پھر یہ ان کی جو وائڈیبلٹی ہے ان لاز کی وہ ختم ہو گئی۔ ابھی آرٹیکل 9 ہے سیکیورٹی آف پرسن، ہم سیکیور رہیں ہر لحاظ سے، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف لائف اور لبرٹی سیو ان اکارڈنس وتھ لا، لا کے اندر ہماری لائف ہے، ہماری لبرٹی ہے، وہ ہونی چاہیے۔ سیو کا مقصد یہ ہے اگر اس کے اندر کوئی ایسا کوئی کیس ہے، کرمنل کیس ہے، کرمنل پرازیکیوشن ہے، تو اس کے اندر ہماری لبرٹی تو نہیں رہے گی، مین ول بی اریسٹڈ اینڈ ہی ول فیس دی پرازیکیوشن۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی کرمنل کیس نہیں ہے، کوئی چارج نہیں ہے، تو پھر وہ اس کی لائف اور لبرٹی کی مکمل گارنٹی ہے جو کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے انڈر فنڈامنٹل رائٹس۔ انسٹنسز ہیں رائٹ ٹو لیو وتھ ڈگنیٹی، رائٹ ٹو انجوائے ان پبلک پارکس، رائٹ ٹو لبرٹی، یہ انسٹنسز ہیں۔ ڈیٹینشن شل ناٹ بی فار انلمیٹڈ پیریڈ، اور رائٹ آف ایجوکیشن از اے پارٹ آف رائٹ آف لائف، اور یہ مین ہیں جو سیکشن آرٹیکل 9 کے انگریڈینٹس ہیں جو فنڈامنٹل رائٹ سے لنکڈ ہیں۔ ابھی آرٹیکل 10 میں سیف گارڈ از ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، کوئی بھی بندہ ایسے اریسٹ بھی نہیں ہوگا اور ڈیٹینشن بھی اس کی نہیں ہوگی۔ If he is arrested, his arrest is intimated to his family members، یہ کانسٹیٹیوشن ہے۔ کسی بھی حساب سے اگر آپ اس کو اریسٹ کرتے ہیں and he is taken by the law, any FIR or incriminating evidence is against him and his arrest is inevitable and he is to be produced before the courts of law, his remand is to be obtained or other court formalities are to be fulfilled and he is under police custody۔ تو آرٹیکل 10 کہتا ہے ٹھیک ہے آپ پوری جو بھی لیگل فارملٹیز ہیں پوری کریں، لیکن اس کے فیملی کو انٹیمیٹ کریں کہ جیسے ان کو پتا ہو بھائی کوئی بھی ان کا جو وکیل ہے یا کچھ بھی ہے وہ اپنا کرے اور کورٹ آف لا کو اپروچ کرے۔ گراؤنڈس آف اریسٹ آر آلسو ٹو بی انفارمڈ، فیملی کو بتائیں کہ اس کے خلاف ایکوزیشن کیا ہے۔ ہی از گیون اے رائٹ ٹو کنسلٹ اینڈ انگیج اے کاؤنسل آف ہز چوائس، آپ اس کو پوچھیں جیل کے اندر بھائی اگر کوئی بھی وکیل کریں تو پھر وہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرے، وکیل خود اس کو اپروچ کرے، پولیس اسٹیشن پہ آئے، اس سے وکالت نامہ سائن کرا دے اور اس کے خلاف کورٹ کے اندر بیل اپلیکیشن لگائے یا کوئی پروسیڈنگ کے اندر اس کو ڈیفینڈ کرے، لیکن اس کو اس کے بارے میں مکمل آزادی اور اختیار ہو، کیونکہ یہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس میں آتے ہیں۔ ابھی سیکشن 10A ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل۔ ابھی جب اریسٹ ہو گیا تو فنڈامنٹل رائٹس کے اندر اس کا فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے، ہی بھی پرووائڈڈ فیئر ٹرائل۔ فیئر ٹرائل کیا ہے؟ فیئر ٹرائل از ٹو بی کنڈکٹیڈ ان ڈیو پروسیس آف لا، جو لا کے اندر ہے۔ ڈیلے ان ٹرائل اینڈ بینیفٹ آف سیکشن 382B CRPC، سپوز کیجئے ایک بندہ ہے، ٹرائل اس کا چلتا نہیں ہے، 6 مہینے 12 مہینے 2 سال جیل میں پڑا ہوا ہے بغیر ٹرائل کے، تو یہ فیئر ٹرائل تو نہیں ہوا، لیکن پھر بھی لا نے اسٹیٹیوٹ نے جیسے 382B CRPC ہے اس کے اندر یہ کلیئرلی کیٹیگوریکلی مینشنڈ ہے کہ بھائی اگر وہ کورٹ آف لا سے وہ بندہ کنوکٹ ہوتا ہے تو 382B کے تحت اگر کوئی اس کی سزا 3 سال ہے اور 2 سال اگر وہ جیل میں رہا ہے وداؤٹ پرازیکیوشن اینڈ وداؤٹ پروسیڈنگ آف ہز کیس، تو پھر اس کے 2 سال کا جو پیریڈ ہے وہ اس کے 3 سال کی سزا سے مائنس ہوگا اور ہی ول سفر اونلی 1 ایئر امپرزنمنٹ، کیونکہ یہ فیئر ٹرائل اس کا رائٹ ہے اور فیئر ٹرائل ٹائم پہ نہیں چل سکا فار آئیدر ریزن۔ سپوز کیجئے 3 یا 4 مجرم ہیں،
دو مجرم ایبسکانڈر ہیں، جب تک وہ اریسٹ نہیں ہوتے تب تک چارج جو ہے وہ بائیفرکیٹ نہیں ہوگی اور آگے کیس نہیں چل سکے گا. تو لیکن لا نے اس کو پھر بھی ایک کنسیشن پرووائڈ کی ہے کہ بھائی آپ کی جو ڈیٹینشن ہے وہ اس کی کاؤنٹنگ ہوگی، کیلکولیٹ ہوگی، آپ کو سفر نہیں کرنا پڑے گا. آرٹیکل 11 سلیوری فورس لیبر ETC پروہیبیٹیڈ ہے اور اٹس کائنڈس آر فورس لیبر، ٹریفک ان ہیومن بینگس، ایک بندے کو دوسری جگہ پہ اس کو بھیج دیتے ہیں، لڑکی ہے یا لڑکے ہیں اس کو بھیج دیتے ہیں. نو چائلڈ بلو 14 ایئرس انگیج ان فیکٹری اور مائن اور اینی ہزارڈس امپلائمنٹ. کچھ ایسے کولے کی کان ہوتی ہے یا کچھ ایسی مائنس ڈینجرس ہوتی ہیں، فیکٹریز ہوتی ہیں جس کیمیکلز بناتی ہیں، تو یہ ہزارڈس ٹو دی ہیلتھ ہے، بہت خطرہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی منع کیا گیا. آرٹیکل 12 کے اندر پروٹیکشن اگینسٹ ریٹراسپیکٹو پنشمنٹ. ریٹراسپیکٹو پنشمنٹ مینس the law shall authorize the punishment when that act was not punishable at that time or penalty not prescribed at the time offense was committed. کیونکہ لا کے اندر امینڈمنٹ تو آتی ہے، جب اکیوز نے افینس کیا تو اس وقت جیسے چیٹنگ ہے اس وقت اس کی سزا جو تھی وہ 1 سال تھی، مائنر پنشمنٹ تھی. پھر آگے چل کر اس کو بڑھایا گیا، 7 سال کی سزا کی گئی، لیکن جب اکیوز اس کے اندر انوالو تھا تو سزا 1 سال تھی. تو لا کہتا ہے کہ آپ اس کو 1 سال کی سزا دیں گے، 7 سال کی نہیں دیں گے، کیونکہ ریٹراسپیکٹولی آپ اس کو نہیں لیں گے، آپ اس کو پراسپیکٹولی، کیونکہ لا کی انیکٹمنٹ ہے. وہ اکیوز جو تھا وہ 1960 کے اندر انوالو ہوا اور 1965 کے اندر آپ نے امینڈمنٹ لائی، تو 1960 کے افینس کے اندر جس میں وہ بک ہے 1965 کی امینڈمنٹ اثر انداز کیسے ہوگی؟ اگر اثر انداز ہوگی تو یہ ہو گیا ریٹراسپیکٹ، مینس اس دن سے جس دن سے اکیوز نے افینس کیا. تو لا تو ایسا ہے نہیں، لا تو اس دن سے عمل میں آئے گا جس دن سے اس کی انیکٹمنٹ ہوئی. تو یہ بھی آ گیا ہے کہ ریٹراسپیکٹ پنشمنٹ اس کے خلاف نہیں ہوگی، پراسپیکٹو ہوگی. آرٹیکل 13 کے اندر ہے پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن. بھائی آپ اس کو ڈبل پنشمنٹ نہیں دیں گے اور سیلف انکریمنیشن میں آپ اس کو ٹارچر کر کے کنفیشن نہیں لیں گے کہ بھائی جرم جو ہے مانو، کیونکہ پولیس کے اندر سپوز کیجئے پولیس اسٹیشن کے اندر اس کو ٹارچر کرتے ہیں اور کورٹ کے اندر پروڈیوس کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس نے جرم تسلیم کیا ہے، کورٹ اسے کنفیشن لیتی ہے. لیکن آرٹیکل 13 میں یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیلف انکریمنیٹ کرے، اپنے آپ کو امپلیکیٹ کرے، کنفیشن دے ایٹ دی شو آف فورس. یہ بھی پروہیبیٹیڈ ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. No punishment for same offense for more than once. This is a double jeopardy. And no accused be compelled to be a witness against himself. Means اگر اپنے آپ کے خلاف گواہی دیتا ہے، کنفیشن دیتا ہے، تو means he is witness against himself. کنفیشن کے بعد پھر وہ تو بچے گا تو نہیں، کیونکہ he is voluntarily giving confession before the court. لیکن اس کو اس کے لیے فورس نہیں کیا جائے گا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو امپلیکیٹ کریں. آرٹیکل 14 میں انوالبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین آتا ہے، مینس سیف گارڈ ٹو دا ڈگنیٹی آف مین. آپ عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں، اسٹیٹ آپ کو عزت پرووائڈ کرے گی. پرزرو پرائیویسی آف ہوم، آپ کا ہوم ہے اس کے اندر کوئی نیوسنس نہیں ہوگا. آپ کی پرائیویٹ جگہ ہے اس کے پاس گورنمنٹ کی کوئی آفس یا ساتھ میں کوئی نیوسنس کریٹ نہیں کیا جائے گا، یا کوئی ایسا کوئی بھی کیمیکل لیبارٹری یا کوئی فیکٹری قائم نہیں کی جائے گی. اور he shall not be tortured for extracting evidence. یہ اسی لیے ٹارچر نہیں ہوگا کہ بھائی اسے کوئی ایویڈنس لے، جس طرح سے کرتے ہیں کہ بھائی کسی کو فورس کرو، مار دو اور سلطانی گواہ کسی کے خلاف بنا دو. آرٹیکل 15 ہے ایک فریڈم آف موومنٹ ETC. ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ کو بولنے کا مکمل اختیار ہے، سبجیکٹ ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز بائی لا. کیونکہ فریڈم آف موومنٹ تو ہے. جس طرح سے کوئی جلسے وغیرہ ہو رہے تھے، پروسیشنز ہو رہے تھے، گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی کرونا کا ایک ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے، اس کو اوائڈ کر دیں، یا لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوگی، یا کوئی اپریہنشن رپورٹنگ ہے بم بلاسٹ ہوگا، تو اسی لیے لکھا گیا ہے سبجیکٹ ریزنیبل ریسٹرکشن. اگر کوئی امپوز گورنمنٹ کرتی ہے تو پھر اس کو بھی ہانر کرنا پڑے گا. آرٹیکل 16 کے اندر ہے فریڈم آف اسمبلی، means assemble peaceful without any arm subject to reasonable restriction imposed by law. اب اس کے اندر کوئی ویپن نہ ہو اور نیوسینس کوئی نہ ہو اور لا اینڈ آرڈر نہ ہو تو اس کے اندر آپ اسمبلی کر سکتے ہیں پیسفل.
आर्टिकल 17 में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कि उसके अंदर है एक फार्म एसोसिएशन यूनियंस, जिस तरह से कॉलेजेस के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, मिल्स के अंदर ये यूनियंस बनाई जाती हैं। जिस तरह से कुछ लोग, जैसे पाकिस्तान रेलवे है, उसके अंदर यूनियंस हैं, तो भाई ये कुछ लोग हम सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे। बड़े सर्कल्स पे हमारे मुआहदे हैं, बड़े सर्कल्स पे हमारे कुछ ऐसे मुतालबे हैं, वो हमारे प्रेजेंट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ अस, क्योंकि हम तो नहीं पहुंच सकते ना। एक ये टास्क हम उसको देते हैं, आप हमें रिप्रेजेंट करें। फिर यूनियंस बनाई जाती हैं, एसोसिएशंस बनाई जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। भाई ऐसा ना हो कि उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। आर्टिकल 18 में है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। आप कोई भी फ्रीडम है, आपको ट्रेड भी करें, बिजनेस भी करें और प्रोफेशन भी कर दें। प्रिवेंशन उसके अंदर ये है कि व्हेन लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, अभी वकील है, वकालत करता है, लाइसेंस नहीं, भाई लाइसेंस के बगैर वकालत कैसे करेंगे? वो कहेगा से हमें तो फ्रीडम है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आप पहले वकील बने, आप उसके बाद बार काउंसिल से सनद ले लें और आप उस सनद को रेगुलराइज करा दें, फिर आप प्रैक्टिस कर दें। आपके पास कुछ भी नहीं और आप कहते हैं कि भाई मैं प्रोफेशन करूंगा क्योंकि मैंने एलएलबी पास किया है। आप एलएलबी के बाद लाइसेंस तो ले लेना। तो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड व्हेन सच बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। आप ऐसा एक बिजनेस कर रहे हैं जो उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ये केमिकल का जो गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट बना दी है, या एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट गवर्नमेंट खुद करती है, तो वो कहेंगे कि भाई आपके पास ये हम अलो तो नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज प्योर प्रीरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। और आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, प्रेस एज वेल, आज़ादी आपको प्रेस की, और आपको आज़ादी आपको बोलने की, सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ इस्लाम। ऐसी आज़ादी ना हो जो आप खुलेआम जो इस्लाम के खिलाफ ब्लास्फेमी का ऑफेंस करके फिरें, ऐसा ना हो, लेकिन आप लिमिट्स के अंदर रहें। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप आ जाएं प्रोसेशन के अंदर, जलसे के अंदर, और खड़े हो जाएं और किसी कुछ भी बोले कि भाई हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड है। आपको लिमिट्स और कैनान्स ऑफ लिमिट्स जो हैं वो मेंटेन करने पड़ेंगे। अच्छा, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आप पाकिस्तान के खिलाफ भी बात नहीं करेंगे और कोर्टों के खिलाफ भी बात नहीं करेंगे। आर्टिकल 20 में है फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस subject to public order and morality. Everyone has right to propagate, profess and practice his religion. तो आप अपना रिलीजन प्रोपेगेट कर सकते हैं। तबलीग जमायतें हैं, वो प्रोपेगेट करती हैं और अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मेंटेन करते हैं। मास्क हैं, मदरसे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। हिंदूज की भी जगहें हैं, जिस तरह से टेम्पल्स उनके हैं, मंदिर्स हैं, गिरजा हैं, जो भी जिसके हैं, रिलीजियस जो भी हैं, उसको वहाँ मैनेज करने का पूरा अख्तियार है, आया वो मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो। आर्टिकल 21 में सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नो कंपल्शन टू पे एनी टैक्स टू मेंटेन अदर रिलीजन। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये हम रिलीजन के लिए आप हमें जो है वो हम बड़ा एक जुलूस कर रहे हैं, देवबंदी के लोग हैं, बरेलवी के लोग हैं, शिया लोग हैं या सुन्नी लोग हैं, इस तरह से नहीं होगा कि भाई किसी को टैक्स लें, भाई हम बड़ा जलसा करेंगे, उसके लिए हमें पैसे चाहिए। Article 22 safeguards to educational institutions in respect of religion। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, मदरसे हैं, उलमा जहाँ से निकलते हैं, तो ये उनको भी सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया है। और नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू टेक पार्ट इन सेरेमनी और रिलीजियस वर्शिप। तो उसके अंदर ये ऐसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएगी कि भाई पर्टिकुलर आप वर्शिप करें और या सेरेमनी में हिस्सा लें। तो ये सेफ गार्ड है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का कि रिलीजन को किस तरह से आप मेंटेन करें। और ये तो वैसे तो कुरानिक वर्सेस भी है कि हर एक का अपना रिलीजन है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मुसलमानों का दीन मुसलमानों के लिए, अदर कम्युनिटीज का या रिलीजन का दीन उनके लिए। एक कम्युनिटी या दूसरी रिलीजन के अंदर इंटरफियर तो नहीं करेगी, और उसको लॉ ने एक सेफ गार्ड प्रोवाइड किया हुआ है। रिलीजियस वर्शिप
فار دا ریلیجن ادر دین ہز اون، کہ بھائی آپ جو ہیں وہ اس طرح کی، آپ دیکھیے مسلمان ہیں ان کے بھی سیٹس بنے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں طریقہ کار مختلف ہیں، کوئی ہاتھ باندھتا ہے کوئی ہاتھ کھولتا ہے، اچھا سجدے کے بھی طریقہ کار مختلف ہیں، تو یہ ایک ہر ایک کا ایک انڈیپنڈنس ہے، اور ہر ایک کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے جس کے اندر ایک پریچنگ ہوتی ہے، تو یہ بھی سیف گارڈ پرووائڈ کیا گیا ہے کہ بھائی آپ اپنے حدود کے اندر رہیں اور وہ اپنے حدود کے اندر رہیں گے۔ چیپٹر 2 ابھی ہمارے وہ فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو گئے، ابھی یہ ہمارا چیپٹر 2 جو ہے وہ ہے مجلس شورا، جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، اس کا اصلی نام پارلیمنٹ ہے، لیکن کیا ہوا کہ 1977 میں پاکستان کے اندر ملٹری کوپ آ گیا، اور ملٹری کوپ کے اندر کیا ہوا کہ اس کو کچھ اسلامائزیشن کا پروسیس ملک میں انٹروڈیوس کیا گیا، تو کوشش کی گئی کہ ہر جگہ پہ ایک اسلامک نامن کلچر کو پروموٹ کیا جائے، لاز کا نام رکھا گیا قصاص اینڈ دیت آرڈیننس، اسلامائزیشن، اور پارلیمنٹ انگلش نام تھا، اس کا نام رکھا گیا مجلس شورا، جو پرافٹ پیس بی اپان ہم کے وقت میں، یا جو 4 خلفاء تھے ان کی جو کیبنٹ ہوتی تھی، پارلیمنٹ ہوتی تھی، اس کا نام تھا مجلس شورا، وہ نام یہاں سلیکٹ کیا گیا۔ There shall be a parliament of Pakistan consisting of the president and 2 houses, that is National Assembly and the Senate۔ یہ امپارٹنٹ ہے کیونکہ ایگزامینیشن پرپس کے لیے جیسے آپ کی ایک سلیبس سیٹ کی گئی ہے، تو اس طرح کے آپ کے کچھ ایم سی کیوز آئیں گے جس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ بھائی ہماری پارلیمنٹ کے اندر کتنے ہاؤسز ہوں اور اس ہاؤسز کے نام کیا ہوں، جس طرح سے نیشنل اسمبلی ہے اور دوسرا سینٹ ہے، اور we divide chapter 2 of parliament into 2 parts, namely members of Majlis Shura with their legislative and financial powers۔ مجلس شورا کے پاس لیجسلیٹو مینس لا بنانے کا بھی پاور ہے، اور فائنینشیل پاور بھی ہے، کیونکہ ان کے پاس سارا فائنینس ہوتا ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے کریں، اور پروملگیشن آف آرڈیننس، جو ان کی لیجسلیٹو ونگ ہوتی ہے یا آرڈیننس ہوتے ہیں، کیونکہ آرڈیننس جو پروملگیٹ کرتے ہیں فیڈرل لیول پہ وہ پریزیڈنٹ کرتا ہے جب اسمبلی یا پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو، اور پروونشل لیول پہ گورنر آرڈیننس پروملگیٹ کرتا ہے جب پروونشل اسمبلی سیشن میں نہ ہو۔ ڈیوریشن اس کی 5 ایئر ہے، اور یہ آرٹیکلس ہیں 53 میں ممبرس آف نیشنل اسمبلی شل آن دیئر فرسٹ میٹنگ الیکٹ اسپیکر، الیکٹ کرے گا، اور ڈپٹی اسپیکر، امنگ دیم 54 میں آتا ہے سمننگ آف دا نیشنل اسمبلی شل بی بائی دی آرڈر آف پریزیڈنٹ۔ 54 آرٹیکل میں ہے کہ جو سمن کرتا ہے نیشنل اسمبلی وہ پاور پریزیڈنٹ کا ہے، تو اس کو پریزیڈنٹ کو اپلیکیشن دی جاتی ہے کہ اسمبلی کو آپ سمن کریں، پھر کسی ممبر کی اپلیکیشن کو وہ الو کر کے انٹرٹین کر کے پھر اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ کنڈکٹ ہوتا ہے اور وہ کال کرتا ہے۔ 57 کے اندر ہے دا فالوئنگ شل ہیو دی رائٹ ٹو اسپیک ان دا پارلیمنٹ۔ پرائم منسٹر وہ بولے گا، فیڈرل منسٹر وہ بھی بولے گا، منسٹر آف اسٹیٹ وہ بھی تقریر کرے گا، جو بھی اس کا ہوگا وہ پریزنٹ کرے گا، اور اٹارنی جنرل، کیونکہ یہ 2 ایسے بندے ہیں جو اسمبلی کے اندر بولتے ہیں۔ یہ دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ ایسا ایم سی کیو آتا ہے۔ ایک تو آپ دیکھیے نیشنل اسمبلی کے اندر آیا کہ پرائم منسٹر بولتا ہے، پرائم منسٹر الیکٹڈ پرسن، ہی از اے نیشنل اسمبلی ممبر، اور فیڈرل منسٹر ہی از آلسو نیشنل اسمبلی ممبر، منسٹر آف اسٹیٹ ہی از آلسو نیشنل اسمبلی ممبر، اور سینٹ کا کوئی ہوا تو ہی از آلسو سینٹ ممبر، لیکن اٹارنی جنرل ہی از آفیشل، he is official and representative of the government، لیکن as a representative of the government attorney general have the right to speak in parliament، اور article 58 میں ہے the president had power to dissolve national assembly which power of president was done away by its 18th amendment on 2010۔ پہلے اس کو پاور تھا بھائی اسمبلی ڈیزالو کرتا تھا، اور اس اسمبلی کے پاور کو پھر 2010 کے اندر ختم کر دیا گیا۔ 59 آرٹیکل سینٹ سے ریلیٹ کرتا ہے، اور اس سینٹ کے اندر جو ممبرز کی اسٹرینتھ ہے ٹوٹل وہ ہے 104، اور 14
elected by each provincial assembly. اس کا جو 1/4 کا جو ریشو ہے وہ اس طرح سے 14 ممبرس جو ہیں وہ پروونشل اسمبلی ہر پروونشل اسمبلی سے سلیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس 5 پروونشل اسمبلیز ہیں، پہلے 4 تھی، ابھی گلگت بلتستان کے بعد 5 اسمبلیاں ہیں، اور 8 جو ممبرس ہیں ٹرائبل ایریاز سے سلیکٹ ہوتے ہیں، اور 2 جو ممبرس الیکٹ ہوتے ہیں وہ جنرل سیٹ سے ہوتے ہیں، اور 1 ممبر جو ہے وہ وومن ہوتا ہے، خاتون ہے، اور 1 جو ممبر ہے وہ ٹیکنوکریٹ انکلوڈنگ عالم ہے۔ ٹیکنوکریٹ یا عالم مینس وہ جس طرح سے ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور وہ فائنانس منسٹرز ہوتے ہیں، یا اس طرح سے کوئی ایکسپرٹ ہوتے ہیں، یا کوئی عالم ہوتے ہیں، دینی عالم ہوتے ہیں، تو وہ بھی آ جاتے ہیں۔ 4 اس کے اندر وومن بائی ممبرس آف ایچ پروونشل اسمبلی، ہر پروونشل اسمبلی سے 4 وومن ممبرس آتی ہیں، اور 4 ٹیکنوکریٹس بھی آتے ہیں انکلوڈنگ علماء بائی دا ممبرس آف ایچ پروونشل اسمبلی۔ ہر پروونشل اسمبلی ایک ممبر علماء کو الیکٹ کرتی ہے، اور 4 جو ہوتے ہیں وہ نان مسلمس بھی آتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک سیکولر کنٹری ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ دوسرے مذہبوں کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا اور اس کو ایک نمائندگی دی گئی ہے۔ One from each province elected by the members of each provincial assembly، جو 4 نان مسلمس ہیں، اور 60 آرٹیکل کہتا ہے after the senate is duly constituted it shall on its first meeting elect۔ ابھی دیکھیے آرٹیکل 59 کے اندر جو 104 تھے وہ ہم نے اس طرح سے پورے کر دیے، کیونکہ 14 الیکٹڈ بائی ایچ پروونشل اسمبلی، تو 4 سے اس کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد یا 5 سے پھر آگے ہم کیلکولیٹ کریں گے تو ٹوٹل اسٹرینتھ جو ہماری آتی ہے وہ 105 کی آتی ہے۔ 60 میں آتا ہے after the senate is duly constituted shall on its first meeting elect chairman and deputy chairman, their term shall be 3 years, disqualification of the members of the parliament۔ اچھا اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے اگر ہی ساؤنڈ مائنڈ ہے اور ڈکلیئر انسالوینٹ ہو گیا، اکوائر سٹیزن شپ آف فارن کنٹری، جس طرح سے یہ ڈیول نیشنلٹی ہوتی تھی وہ بھی ڈسکوالیفیکیشن میں آتی ہے۔ ہولڈر آف اندر آفس آف پرافٹ، پرائم منسٹر بھی ہے، منسٹر بھی ہے، نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی ہے، اور کسی دوسری آفس میں یا دوسرے کنٹری کے اندر ایک جاب بھی کر رہا ہے تو وہ بھی ڈسکوالیفیکیشن میں آتا ہے۔ کنوکٹیڈ بائی دا کورٹ آف لا، اگر کورٹ آف لا سے کنوکشن ہو گئی تو بھی ڈسکوالیفائی ہو گیا۔ کنوکٹیڈ فار 2 years آن دا چارج آف مارل ٹرپیٹیوڈ۔ مارل ٹرپیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ مارل ٹرپیٹیوڈ میں ایک گھٹیا ٹائپ کا ایک جرم ہوتا ہے جس کے اندر اس کا مارل انوالو ہوتا ہے، مثلا یہ سوڈومی کی اس نے، مثلا وومنائزیشن ہے، یا کسی کے ساتھ فورسبلی اس نے سیکشول انٹرکورس کیا، تو یہ مارل ٹرپیٹیوڈ کے اندر آتا ہے، جس کو نفرت کے نظر سے دیکھا جائے تو اس کا مقصد ہے اس کا مارل ٹرپیٹیوڈ انوالو ہے، تو وہ اگر کنوکشن ہے 2 سال کی وہ بھی مارل ٹرپیٹیوڈ پہ اس کے وے میں آ جائے گی۔ اور ڈسمسل فرام دا سروس آف پاکستان آن مس کنڈکٹ، اگر وہ کوئی بندہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ہے اور اس کا ڈسمسل ہوا ہے مس کنڈکٹ پہ، پھر 3 سال کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک بندہ نوکری کے بعد پھر وہ الیکٹ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ایویڈنس آ گئی کہ بھئی یہ کسی گورنمنٹ کے ادارے سے مس کنڈکٹ کی چارج پہ ڈسمس ہوا ہے تو وہ بھی اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی۔ اچھا ابھی 64 آرٹیکل میں آتا ہے ممبرس میں ریزائن his seat by a letter in his own hand addressed to the chairman، تو خود اپنے ہاتھ سے ریزگنیشن لکھتا ہے۔ اور 69 میں ہے the proceeding of national assembly or senate cannot be inquired by the court۔ آپ دیکھیے سینٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر جو بھی بولتا ہے اور کچھ بھی بولے، کورٹ کے خلاف بولے، فوج کے خلاف بولے، لیکن اس کے اندر اس کی انکوائری نہیں ہوگی، کورٹ آف لا اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں بلائے گی، کیونکہ اسمبلی کے اندر اس کو فل پروٹیکشن ہے، ان کے کمنٹس اس کی تقریر کا ریکارڈ بھی نہیں منگائے گی، کیونکہ نیشنل اسمبلی یا سینٹ کا گراؤنڈ جو ہے جب وہ استعمال کرتا ہے تو اس کو مکمل سیف گارڈ دیا ہے کہ بھائی ہی از ناٹ امینبل بفور کورٹ آف لا اینڈ واٹ ایور ہی اٹرڈ فار دا ججز آر جوڈیشری دیٹ ول ناٹ بی ٹیکن ٹو بی کیلکولیٹڈ ایز اے کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ اچھا لیجسلیٹو پروسیجرز کا کیا ہے جس کے اندر لیجسلیشن ہوتی ہے؟ آرٹیکل 70 کہتا ہے پاسنگ آف بلز شیل بی فرام بوتھ ہاؤسز وتھ میجارٹی ووٹس دین پریزنٹیڈ ٹو دا پریزیڈنٹ فار اسینٹ۔ کوئی بل آپ نے پیش کر دیا، ٹیبل ہو گیا،
کوئی بھی امینڈمنٹ ہے یا نئی انیکٹمنٹ ہے تو میجارٹی 2/3 سے اس کو پاس ہوگا. اس کے بعد پھر دونوں ہاؤسز سے، نیشنل اسمبلی سے اور پھر سینٹ سے، اور اس کے بعد اسینٹ یعنی مرضی جو ہے پریزیڈنٹ کی، اس کی اسینٹ کے لیے کہ بھائی اس کی ولنگنیس سے پھر وہ اس کے پاس پیش کیا جائے گا. اور 73 میں منی بل shall not be presented to the Senate but direct to assent to the President after its passing by the National Assembly. منی بل اس کے اندر کوئی بجٹ ہے، مانیٹری کوئی فنڈ ہے تو وہ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ سینٹ کو نہیں بھیجے گی، لیکن چونکہ نیشنل اسمبلی کے پاس جو ہے وہ منسٹرس ہوتے ہیں اور ارجنٹ ایمرجنٹ بیسس پہ کام کرتے ہیں، کوئی فنڈس ریمبرس کرنے ہوتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرنے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ارجنٹ بیسس پہ وہ بل پاس کرتے ہیں، تو اس کی اسینٹ کے لیے پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ سینڈ کرتے ہیں اور تھرو جو ہے وہ سیکنڈ ہاؤس جو ہے سینٹ وہاں نہیں بھیجتے. اور 75 میں آتا ہے پریزیڈنٹ شل اسینٹ دا بل ود ان 10 days، اور پریزیڈنٹ کو بھی باؤنڈ کیا گیا کہ آپ شارٹ ٹائم کے اندر وہ بل پاس کر دیں کیونکہ وہ بل ارجنٹ اور ایمرجنٹ بیسس پہ پاس کیا گیا ہے. 88 میں آتا ہے دا فائنانس کمیٹی شل کنٹرول دا ایکسپینڈیچر آف نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ. وہ فائنینشیل کمیٹی خود کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ممبرس، بھائی یہ ہماری کمیٹی ہے، اس کے اندر جو بھی ایکسپینڈیچر ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر مس اپروپریشن آف دی فنڈس تو نہیں ہو رہی. اور اس کی جو سینٹ کمیٹی جو ہے فائنانس کمیٹی، اٹ شیل کنسسٹ آف اسپیکر ایز اے چیئرمین، منسٹر آف فائنانس اینڈ ادر ممبرس ایز الیکٹڈ بائی دی نیشنل اسمبلی. تو یہ فائنانس کمیٹی کے اندر یہ ممبرس ہوتے ہیں، یا اسپیکر ایز اے چیئرمین ہوتا ہے اور منسٹر آف فائنانس ہوتا ہے اور ادر ممبرس جو نیشنل اسمبلی سلیکٹ کرے، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے. 89 میں پاور آف پریزیڈنٹ ٹو پروملگیٹ آرڈیننس. پریزیڈنٹ آرڈیننس پروملگیٹ کرتا ہے، اور آپ کی نالج کے لیے کہ پریزیڈنٹ جو پروملگیٹ آرڈیننس کرتا ہے وہ 120 دن کا کرتا ہے. اور سملرلی پروونس پہ گورنر بھی آرڈیننس پروملگیٹ کرتا ہے، اور گورنر کے آرڈیننس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 90 days ہے. تو اس کے اندر یہ فرق ہے. کیوں کبھی کبھار ایم سی کیو ایسا آتا ہے کہ بھائی پریزیڈنٹ پروملگیٹ دی آرڈیننس فار 90 days، 120 days، 60 days اور 30 days. تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کے ٹائم میں فرق ہے. 1 مہینے کا ڈیوریشن زیادہ ہے پریزیڈنٹ کے پاس پاورز کے اندر، اور 1 مہینہ کم ہے گورنر کے پاس. President finds when National Assembly is not in session and circumstances renders it necessary to take immediate action can make a promulgate ordinance for 120 days. جب دیکھتا ہے پریزیڈنٹ آرڈیننس اسمبلی سیشن میں نہیں ہے اور ارجنٹ اور ایمرجنٹ بیسس پہ کوئی لا پاس کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ آرڈیننس پروملگیٹ کرتا ہے جس کا ٹائم ہے 120 دن. نیشنل اسمبلی میں بائی ریزولوشن ایکسٹینڈ دی پیریڈ آف نیکسٹ 120 days. کیوں نیشنل اسمبلی کے پاس یہ پاور ہے کہ بھائی اگر 120 days میں آپ اس کو بل نہیں لایا، ٹیبل نہیں کیا، ایکٹ نہیں بنا، تو پھر 4 مہینے کے لیے مزید آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ نیشنل اسمبلی کا پاور ہے. ایکسٹینشن آف پیریڈ از میڈ فار 1 time only. اس کے بعد اگر بل نہیں بنا تو 4 اور 4 8 مہینے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، بالکل جیسے یہ آرڈیننس پاس ہی نہیں ہوا تھا. ایکسٹینشن آف پیریڈ میں بھی withdrawn by the president. ایکسٹینشن وہ withdraw بھی کر سکتا ہے. جو نیشنل اسمبلی ایکسٹینڈ کرے گی تو پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے وہ withdraw کرے. بولا آپ کا کام تھا اس درمیان میں ایکٹ لانا، آپ نے ایکٹ نہیں لایا تو آپ نے فردر ایکسٹینشن لی، وہ میں withdraw کرتا ہوں. Now last chapter of judicature part 7. This is our last chapter. اور یہ جوڈیکیچر مینس کورٹس کے بارے میں. ہمارے پاس کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹس ہیں اور ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں. یہ ایکچولی جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ ٹریکوٹومی آف پاورز بھی کہلاتا ہے. اس کے اندر 3 کے آرگانس کے پاس پاور ہے. ایک گورنمنٹ کی فنکشنری ہے جس کے اندر ممبرس نیشنل اسمبلی آ جاتے ہیں، پھر وہ منسٹرز بنتے ہیں. اور ایک ایگزیکیوٹو ہے جو بیوروکریٹس پہ ہے، ان کے پاس بھی پاور ہے جو پورا آرگنائز کرتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. اور نیشنل اسمبلی یا سینٹ ان آفیسرز کی مدد سے کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو یا ایگزیکیوٹو کام کرتی. اور تیسرا جو آرگان ہے وہ جوڈیشری ہے. اس کو ہم ٹریکوٹامی آف پاور بھی کہتے ہیں. اور یہ جو تیسرا، جس طرح سے میں نے پہلے آپ کو سمجھایا، نیشنل اسمبلی آ گیا اور اس کے اندر آفیشلس آ گئے، اور تیسرا بھی ہے لاسٹ جوڈیکیچر پارٹ 7 کے اندر. کمنسنگ فرام آرٹیکل 175 to 212، یہ تقریباً
یعنی 25 اور 12 37 آرٹیکلس ہیں. اٹ از اسپلٹ اپ ان 4 چیپٹرز وز چیپٹر 1 کے اندر کورٹس آتی ہیں، چیپٹر نمبر 2 کے اندر دا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، چیپٹر نمبر 3 کے اندر دا ہائی کورٹ آف پروونسز ہے، اور چیپٹر نمبر 3A کے اندر فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اور چیپٹر نمبر 4 کے اندر جنرل پروویژنز ریلیٹنگ ٹو جوڈیکیچر ہے. تو یہ آپ چیپٹر وائز آپ اس کو سیٹ کرتے جائیں گے. چیپٹر 1 میں تو کورٹس ہیں، لیکن کورٹس کون سی؟ سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اور ان تینوں کورٹس کے لیے کچھ پروویژنس ہیں جو جوڈیکیچر کا سسٹم ریگولیٹ کرتی ہیں. ابھی چیپٹر 1 کے اندر جو کورٹس ہیں کہ دیر شل بی 175 کہتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، a high courts for each province, a high court for Islamabad capital, other courts as may be established by law, other courts that may be established by law. کون سی ہیں؟ جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، سول کورٹس ہیں، یا جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو اسٹیبلش کرتا ہے، جس طرح سے ATC کورٹس ہیں، اسپیشل کورٹس ہیں، تو وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر آتی ہیں جن کی ایک لیگلٹی ہے. 175A کے اندر ہے اپائنٹمنٹ آف ججز ٹو دا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اینڈ دا فیڈرل شریعت کورٹ. دیر شل بی اے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان فار اپائنٹمنٹ آف دی ججز آف سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اینڈ دا فیڈرل شریعت کورٹ. اچھا، یہ جوڈیشل کمیشن ہوتی ہے. آپ دیکھیے جوڈیشل کمیشن ہے پاکستان کی جو اپائنٹمنٹ کا کرائیٹیریا سیٹ کرتی ہے کہ بھئی ہائی کورٹ کا سینئر جج ہے اس کو سپریم کورٹ میں لایا جائے، یا ہائی کورٹ کے لیے وکلاء جو ہیں یا سینئر سیشن ججز جو ہیں وہ کون سی کوٹا سسٹم بیسس پہ ہائی کورٹ کا جج ان کو اپائنٹ کیا جائے. تو یہ سارا جو فنکشن ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا ہے. فار اپائنٹمنٹ آف ججز آف سپریم کورٹ دا کمیشن شیل کنسسٹ آف، اس کا بورڈ بنایا گیا ہے کہ بھئی اپائنٹمنٹ آف دی ججز آف سپریم کورٹ، تو جو کمیشن ہوگی جو جوڈیشل کمیشن اٹ شیل کنسسٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان، اس کا چیئرمین ہوگا، اور 4 موسٹ سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، یہ 4 ججز اس کے جو ہے وہ ممبرس ہوں گے. اور مزید فارمر چیف جج اور فارمر جج آف سپریم کورٹ بھی نامینیٹڈ بائی دا چیف جج آف سپریم کورٹ ان کنسلٹیشن 4 ممبرس فار اے پیریڈ آف 2 ایئرس. کہ بھائی پرانا ایک چیف جج ہے، اس کے پاس تجربہ ہے، اس کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ ہمیں وہ کنسلٹیشن دے گا کہ کس کرائیٹیریا کے تحت ہم ججز کو سپریم کورٹ کے اندر لیں. کبھی کبھار سینیارٹی سے لیتے ہیں، کبھی کبھار سینیارٹی کے علاوہ بھی لیتے ہیں. تو یہ ساری کنسلٹیشن کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ان کے لیے ان کو ایک ایکسپرٹ جج کی ضرورت پڑتی ہے جو سینئر جج ہو اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ممبر پہلے بھی رہ چکا ہو، یا اس کے اندر اس نے ساری کاروائی کنڈکٹ کی ہو، تو اس کو بھی یہ ان ایڈیشن لیتے ہیں. اور نمبر 4 فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، وہ بھی اس کا ممبر ہے. اور نمبر 5 اٹارنی جنرل آف پاکستان. تو یہ سارے جو بھی ممبرس ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان چیئرمین ہوتا ہے، 4 سینئر ممبرس جو ہیں وہ اس کے سینئر ججز جو ہیں وہ اس کے ممبرس ہیں، ایک سینئر ریٹائر جج سپریم کورٹ کا وہ بھی اس کا ممبر ہے، لا منسٹر بھی اس کا ممبر ہے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی اس کا ممبر ہے. تو یہ سارے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی سپریم کورٹ کا جج کون سا ہونا چاہیے، کیونکہ 4 ہائی کورٹس ہیں، ان میں سے مختلف جگہوں پہ جیسے سپریم کورٹ، چونکہ اس کے اندر ایج کا مسئلہ ہوتا ہے نا. ہائی کورٹ کے جج کی ایج ہے ریٹائرنگ ایج 62 ایئرس، سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرنگ ایج ہے 65 ایئرس. تو ابھی جج ریٹائر ہو گیا سپریم کورٹ کا، سیٹ خالی ہو گئی، تو اس کے لیے یہ کمیشن بیٹھی اور کمیشن نے کہا کہ بھائی مختلف ہائی کورٹ سے ہمیں ججز لینے ہیں. ابھی پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جس جج نے ریٹائر کیا اس کا تعلق کون سے صوبے سے، آیا وہ سیٹ اس صوبے سے جو سینئر جج ہے اس کو دی جائے یا کسی اور پراؤنس سے دی جائے. یہ بھی ان کا پریروگیٹو ہے ٹو ڈیسائیڈ. لیکن ابھی چونکہ ان کے کانکرنس سے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سا جج سوٹیبل ہے فار دی پوسٹ آف سپریم کورٹ جج. کیونکہ ہمارے پاس 2-4 انسٹنسز آ گئے ہیں کہ سینئر موسٹ جج کو یعنی چیف جسٹس کو بھی باہر نکال کر بائی پاس کر کے اسے جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں ریکمنڈ کیا، کیونکہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا پریروگیٹو پاور ہے جو کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں ہو سکتا. A senior advocate of the Supreme Court of Pakistan nominated by the Pakistan Bar Council for a term of 2 years. چھٹا ممبر یہ ہے
5 وہ تھے، اور جو سینئر ممبر ہے پاکستان بار کاؤنسل کا وہ بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے. یہ ممبرس ہیں. The President shall appoint most senior judge of Supreme Court as Chief Judge of Pakistan. For appointment of the Judge of the High Court, the Commission shall be constituted by the following members. Chief Judge of the concerned High Court, جو ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہیں ان کی کمیٹی یہ ہے. چیف جج آف دی کنسرنڈ ہائی کورٹ, the most senior judge of the High Court, Provincial Minister of Law and advocate having less than 15 years practice in the High Court to be nominated by the Provincial Bar Council. وہاں پاکستان بار کاؤنسل, یہاں پروونشل بار کاؤنسل, وہاں اٹارنی جنرل آف پاکستان, یہاں ایڈوکیٹ جنرل, وہاں فیڈرل لا منسٹر, یہاں پروونشل لا منسٹر, وہاں سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ, یہاں سینئر جج آف دی ہائی کورٹ, وہاں چیف جج آف سپریم کورٹ, یہاں چیف جج آف دی ہائی کورٹ. تو یہ ہے جو ممبر بیٹھیں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھائی کون سا ہائی کورٹ کا جج ہم اپوائنٹ کریں, کس کو ہم ریکمنڈ کریں. پھر ریکمنڈ کر کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو کمیشن ہے, سپریم جوڈیشل کمیشن, اس کو بھیجتے ہیں. 176 میں کانسٹیٹیوشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے اپوائنٹمنٹ آف سپریم کورٹ ججز کا کرائٹیریا. The chief judge of Supreme Court and the judges shall be appointed by the president in accordance with Article 175. چونکہ پریزیڈنٹ ان کو اوتھ دیتا ہے, سمری پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہے, وہ اس کی اسینٹ دیتا ہے, پھر وہ پریزیڈنٹ چیف جیسا پاکستان ہوتا ہے, اس سے وری اوتھ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان لیتا ہے. A citizen of Pakistan shall be appointed as judge of the Supreme Court. لیکن اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ he shall be citizen of Pakistan. اور نمبر 2 A not less than 5 years has remained judge of the High Court. کم سے کم اس کی اسٹینڈنگ سپریم کورٹ جج بننے کے لیے 5 سال کی ہے, بھائی اس نے 5 سال تک ہائی کورٹ کے اندر رہا ہو. اور نمبر 2 an advocate with 15 years standing as an advocate of High Court. اگر 15 سال کا جو وکیل ہے وہ بھی ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہے تو بھی اس کو جج لیا جائے گا ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے اندر. 178 کے اندر ایک پریزیڈنٹ ول ایڈمنسٹر این اوتھ ٹو دا چیف جج آف پاکستان ادر ججز آف سپریم کورٹ بائی دی چیف جج آف سپریم کورٹ. چیف جج آف پاکستان کو صرف اوتھ پریزیڈنٹ دے گا, باقی جو دوسرے ججز ہیں ان کا اوتھ جو ایڈمنسٹر ہوگا وہ ہوگا بیفور چیف جج آف پاکستان, وہ اس کے پاس پریزیڈنٹ کے پاس نہیں جائیں گے. 179 میں ریٹائرنگ ایج آف دا سپریم کورٹ جج جو ہے 65 ایئر سے, اور 181 میں پرووائڈز دا پروسیجر فار ایکٹنگ چیف جج اینڈ ادر ججز فار سپریم کورٹ وین آفس از ویکنٹ. تو ایکٹنگ چیف جسٹس بھی اپوائنٹ ہوتا ہے اگر کسی صورت میں آفس ویکنٹ ہو. سپوز کیجئے جج مر گیا, سپوز کیجئے جج کا دماغی توازن صحیح نہیں, اگر کوئی ایسی بیماری اس کو لگ گئی اور ویکنٹ ہو گئی, تو جب تک اس کا کورم پورا ہو, جب تک سلیکشن ہو, پراونس سے وہ جج نہیں آ رہا, سپوز کیجئے کوئی کوالیفائی نہیں کر رہا, تو پھر اس کو ایک اس پروسیجر کے تحت ایکٹنگ چیف جج کو اپوائنٹ کیا جائے گا. 182 میں ایک اپوائنٹمنٹ آف دی ایڈ ہاک ججز. جب سپریم کورٹ کا کورم پورا نہیں ہوتا تو ایڈ ہاک جج اپوائنٹ کرتے ہیں, وہ ہائی کورٹ سے لیتے ہیں چیف جج کی کنسلٹیشن سے, بھائی ایک ہمیں جج چاہیے جو ہم ایڈ ہاک جج کے طور پر اپوائنٹ کریں, کیونکہ ہمارا کورم پورا نہیں, کیونکہ سپریم کورٹ کا کورم جب تک پورا نہیں ہوگا تو کیسز کے لیے لارج بینچ بنتی ہے, وہ کورم سے بنتی ہے. 184 میں اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کے پاس 2 جورسڈکشن ہے, ایک اوریجنل جورسڈکشن ہے, ایک اپیلیٹ جورسڈکشن ہے. اوریجنل جورسڈکشن جو سپریم کورٹ کی ہے وہ 184 میں ہے, جو اپیلیٹ جورسڈکشن سپریم کورٹ کی ہے وہ 185 میں. سملرلی جو 184 اوریجنل جورسڈکشن سپریم کورٹ کی ہے وہ سملر جورسڈکشن ہائی کورٹ کی آرٹیکل 199 کے اندر ہے, اور آرٹیکل 199 کے اندر 184 یعنی آرٹیکل کے اندر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو پریروگیٹو رٹس ایشو کرنے کا پاور ہے, اور دونوں کا پاور آئیڈینٹیکل سیم ہے. ہائی کورٹ بھی رٹ آف مینڈامس, رٹ آف سرشوری, رٹ آف کووارنٹو, رٹ آف ہیبس کارپس اور رٹ آف پروہیبیشن ایشو کرتی ہے, اور وہ 5 ٹائپس کی جو رٹس ہیں وہ سپریم کورٹ بھی ایشو کرتی ہے. ہائی کورٹ یہ رٹس ایشو کرتی ہے آرٹیکل 199 میں, اور سپریم کورٹ ایشو کرتی ہے یہ رٹس آرٹیکل 184 کے اندر. اور 185 میں سپریم کورٹ کی اپیلیٹ جورسڈکشن ہے. 186 میں ایڈوائزری جورسڈکشن آف سپریم کورٹ ہے. اگر پریزیڈنٹ سمجھتا ہے کسی لا پوائنٹ پہ
کہ بھائی ہمیں ایک کنسلٹیشن چاہیے، لا پوائنٹس پہ ہمیں ایک چیز کلیئر چاہیے، اس کے لیے ایڈوائز لیتا ہے چیف جج آف پاکستان سے، اور وہ ریفرنس بھیجتا ہے کہ بھائی اس ریفرنس پہ آپ ہمیں ایڈوائز کر دیں، تو یہ ایڈوائزری جورسڈکشن کہلاتی ہے سپریم کورٹ کی 186 میں۔ پھر وہ ایک اپنی میٹنگ کرتے ہیں اور ایک کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ایک بینچ، اس کے اندر سے ریفرنس پہ جو ہے وہ وکیلوں کو سنتے ہیں، اپنے مدد کے لیے امیکس کیوری اپوائنٹ کرتے ہیں اور ان کے دلائل سنتے ہیں، اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس ریفرنس کی جو ڈیسیجن ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجتے ہیں کہ آپ کا جو ریفرنس ہے ہم نے یوں ڈیسائیڈ کر دیا، اور ہمارے کیلکولیشن کے مطابق جو ڈیسیجن ہم نے دیے وہ یہ ہے۔ آرٹیکل 188 کے اندر ریویو آف دا ججمنٹس اور آرڈر بائی دا سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ چونکہ آخری ریسارٹ ہے تو اس کے خلاف اپیل تو ختم ہو گیا، ہائی کورٹ کی اپیل سپریم کورٹ میں جائے گی، سپریم کورٹ کی اپیل تو کہاں نہیں جائے گی، تو لا نے ایک یعنی پروسیجر پرووائڈ کیا، اگر کوئی ایگریڈ پرسن ہے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو سمجھتا ہے کہ بھئی اس کو ہم چیلنج کریں، تو چیلنج تو نہیں کرے گا کیونکہ اٹ از لاسٹ ریسارٹ، تو اس کو ریویو کے لیے ہے کہ بھئی آپ اپنی ججمنٹ کو ریویو کریں۔ ریویو کا مقصد ہے اگر کوئی پیٹنٹ انلیگلٹی ہے آن دا فیس آف دی آرڈر، آپ اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اور 189 کے اندر ڈیسیجن آف سپریم کورٹ بائنڈنگ آن ادر کورٹس، جو سپریم کورٹ ڈیسیجن دیتی ہے تو وہ ادر کورٹ سب آرڈینیٹ کورٹس یعنی جو بھی ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں ان کے اوپر بائنڈنگ ہے، انکلوڈنگ ہائی کورٹ۔ اور 190 کے اندر ایکشن ایڈ آف سپریم کورٹ، لا کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جب سپریم کورٹ کا کو 190 کے اندر کوئی بھی ڈائریکشن ہے اس کی سپورٹ کے لیے پورے پاکستان کے ادارے انکلوڈنگ فوج، آرمی، وہ اس کی ایڈ اور مدد کو پہنچے گی اور اس کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کریں گی۔ یہ ہے آرٹیکل 190 کے اندر۔ ہائی کورٹس ہیں وہ 192 کے اندر ہے، ہائی کورٹ شل کنسسٹ آف چیف جج اینڈ سو مینی ادر ججز ایز آر فکسڈ بائی دی گورنمنٹ۔ 193 کے اندر اپوائنٹمنٹ آف دی ہائی کورٹ ججز آتی ہے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کرتا ہے ان آرٹیکل 175۔ کرائٹیریا وہی ہے جو سپریم کورٹ کے ججز کا ہے، اور اس کے اندر کوالیفیکیشن جو ہے وہ ہے کہ سٹیزن آف پاکستان ہو، 45 سال کی ایج کا ہو، اور 10 years اسٹینڈنگ ایز این ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ ہو۔ یہ کیونکہ ضروری ہے آپ کے لیے یاد کرنا، چونکہ اس طرح کے MCQs آتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے جج کی جو ایلیویشن ہے اس کی ایج کیا ہے، 40 سال، 45 سال، 50 سال، 35 سال، تو یہ اس کے اندر یہ چیزیں MCQ سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور نمبر 4 ناٹ لیس دین 3 years سروڈ ایز ڈسٹرکٹ جج، کیونکہ ڈسٹرکٹ ججز جو ہیں وہ بھی ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں، لیکن اس کے لیے فکس کیا گیا ہے کم سے کم 3 سال ایز اے ڈسٹرکٹ جج وہ رہے ہوں۔ اور ممبر آف سول سروس پرسکرائبڈ بائی لا 199 میں جورسڈکشن آف ہائی کورٹ ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہائی کورٹ 199 میں اور سپریم کورٹ 184 میں یہ پریروگیٹو ریٹس ایشو کرتے ہیں، اور دونوں کا ریٹس ایشو کرنے کا پاور جو ہے وہ سیم اور کانکرنٹ ہے۔ 5 prerogative writs are issued۔ 201 میں ڈیسیجن آف ہائی کورٹ بائنڈنگ آن سب آرڈینیٹ کورٹس، کہ ہائی کورٹ کی ڈیسیجن پھر ڈسٹرکٹ کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ اور 203 میں ہائی کورٹ ٹو سپرنٹینڈنٹ سب آرڈینیٹ کورٹس۔ 203 آرٹیکل میں ہائی کورٹ جو ہے وہ ساری کورٹ، یہ جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہ اس کی سب آرڈینیٹ ہے۔ جو ہائی کورٹ ان کو کنٹرول کرتی ہے، اپوائنٹ کرتی ہے ججز، ججز کی ٹرانسفر کرتی ہے، ججز کا پروموشن کرتا ہے، ججز کو نوکری سے نکالتے ہیں، یا جو بھی ان کا پاور ہے وہ 203 CRPC کے اندر کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کیا کہ ہائی کورٹس کے ماتحت پوری سندھ کی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے وہ ماتحت عدلیہ ہائی کورٹ کی ہے، سپریم کورٹ کی نہیں۔ ابھی 203 میں فیڈرل شرعیت کورٹ آ گئی، اور فیڈرل شرعیت کورٹ کنسسٹ آف ناٹ مور دین 8 مسلم ججز انکلوڈنگ دا چیف جج، اور 3 اس کے اندر علماء آ گئے، کیونکہ یہ فیڈرل شرعیت کورٹ ہے تو فیڈرل شرعیت کورٹ ول ڈیسائیڈ ان دی لائٹ آف دا انجنکشنز آف دی ہولی قرآن، تو اس کے لیے علماء کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ علماء کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، اور قرآن جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ان کی باقاعدہ ایک علماء شپ کے دوران وہ ان کا مکمل نالج ہوتا ہے جو وہاں وہ شیئر ہوتا ہے جب یہ ڈیسیشن آن ریلیجنس پوائنٹ آف ویو پہ دیتے ہیں۔ 203D میں پاور جورسڈکشن اینڈ فنکشن آف دا کورٹ ہیں ٹو سی اف اینی پروویژن آف لا از ڈیروگیٹری اینڈ ریپوگننٹ ٹو دی انجنکشنز آف اسلام۔ آپ دیکھیے فیڈرل شرعیت کورٹ نے بہت سارے پروویژنز جو ہیں وہ ڈکلیئر کر دیا ریپوگننٹ ٹو دی انجنکشنز آف اسلام،
اس کا میں انسٹنس دیتا ہوں، آرٹیکل 144 لمیٹیشن ایکٹ ایڈورس پوزیشن کا، سیکشن 28 لمیٹیشن ایکٹ ایڈورس پوزیشن کا، دونوں نے پروویژنس فیڈرل شرط کوڈ نے کہا کہ دیز پروویژنس آر ڈیروگیٹری ٹو دا انجنکشنس آف اسلام، تو لیجسلیچر نے ان کو پروویژنس کو نکال دیا اور کہہ دیا کہ بھائی دیز پروویژنس آر null and void being derogatory to the injunctions of Holy Quran. 203 میں ریوینل جوریسڈکشن آف فیڈرل شرط کوڈ کو ریوینل جوریسڈکشن ہے جو 203 کے اندر ہے، کال اینڈ ایگزامن دا ریکارڈ آف دا کرمنل کورٹس ڈیسائڈنگ دا کیس انڈر حدود لاز. پورے پاکستان کے اندر جو بھی کورٹس ہیں حدود لاز کے اندر ڈیسائیڈ کرتی ہیں تو فیڈرل شرط کوڈ ان کا ریکارڈ کال کر سکتی ہے، کیونکہ ریوینل جوریسڈکشن کا پاور 203 میں فیڈرل شرط کوڈ کے پاس ہے، اور 203 میں پاور اینڈ پروسیجر آف فیڈرل شرط کوڈ ایز دیٹ آف سول کوڈ ان ڈیسائڈنگ دا میٹرز. تو یہ ان کو پاور دیا گیا، کسی کو سمن کرنا ہو، کوئی ڈاکیومنٹ کسی کا ڈسکور کرنا ہو، یا ایویڈنس کسی کی ریکارڈ کرنی ہو، یا ایفیڈیوٹس کسی کا ایڈمنسٹر کرنا ہو، تو یہ سارے جو بھی کمیشنز ہیں، گھر میں بیٹھے کسی کو ایگزامن کرنا ہو، تو یہ سول کوڈز کے پاور ہیں، وہ 203 میں وہ فیڈرل شرط کوڈ کو دیے گئے ہیں. اور 203 کے اندر اپیل اگینسٹ فائنل ڈیسیجن آف فیڈرل شرط کوڈ، جو فیڈرل شرط کوڈ کی اپیل ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گی ود ان 60 days. یہ بھی ایم سی کیوز میں آتا ہے، ود ان ہاؤ مچ ٹائم دا ڈیسیجن آف فیڈرل شرط کوڈ از چیلنج بفور سپریم کورٹ، 30 days، 60 days، 90 days. تو یہ امپارٹنٹ باتیں ہوتی ہیں جہاں اپیل کا ٹائم فریم دیا گیا ہو. 203 کے اندر ڈیسیجن آف فیڈرل شرط کوڈ بائنڈنگ آن ہائی کورٹ اینڈ کورٹ سبارڈینیٹ ٹو اٹ. تو یہ سارا فیڈرل شرط کوڈ کا تھا کہ اس کی ڈیسیشن کو ہائی کورٹ کے اندر اور سبارڈینیٹ جوڈیشری کے اندر بائنڈنگ ہے. اور جنرل پروویژنس ریلیٹنگ ٹو جوڈیکیچر جو 204 کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، جو کنٹیمپٹ کی جوریسڈکشن ہے ہائی کورٹ 204 میں لیتی ہے. کورٹ مینس سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اور یہ 204 میں ان کو کنٹیمپٹ کی جوریسڈکشن ہے. 206 میں کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج ریزائن کرتا ہے، اور 209 میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا پروویژن ہے جہاں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہائی کورٹ کے جج کے خلاف یا سپریم کورٹ کے جج کے خلاف مس کنڈکٹ اگر ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر ان کا کیس چلے گا. اور 212 کے اندر ہے ایڈمنسٹریٹو کورٹس اینڈ ٹریبیونلس، جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہوتی ہیں سروس کی وہ ایڈمنسٹریٹو کورٹس کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں جن کے اندر وہ ان کا میٹر چلتا ہے، جیسے سروس ٹریبیونلس ہیں اور دوسرے انسٹیٹیوشنس ہیں. اور سیکشن 212 کے تحت اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل کورٹس فار ٹرائل آف افینسز ہیں، جس طرح سے ATC کورٹس ہیں، نیب کی کورٹس ہیں، تو یہ 212B کے تحت یہ کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں. یہ سارا لیکچر تھا، جو بھی 3 اس کے ماڈیولز تھے، اور میں نے آپ کو وتھ پرٹیکولر ریفرنسز اچھی طرح سے اور وتھ ایگزامپلس اینڈ انسٹنسز آپ کو سمجھائے. انشاءاللہ آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا، اور اس کو اگر آپ صحیح معنی میں فالو کریں گے اور سنیں گے اور یہ کانسٹیٹیوشن آف لا اور کانسٹیٹیوشن ہسٹری آف پاکستان کو اٹیمپٹ کریں گے تو انشاءاللہ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے. اللہ حافظ.